اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رسول ہے، یعنی خدا نہیں ہے، وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی متعدد رسول گزر چکے ہیں، بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا، فلن يضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑ جائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی اجازت کے، یعنی جب اللہ کسی کے لیے چاہے گا تو اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، جب تک چاہے گا اس کو باقی رکھے گا۔ کتابا مؤجلا، اور یہ ساری چیز جو ہے یہ لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں، سو یہ تقدیر ہے جو لکھی گئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی بھی ثواب کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے گا، آخرت کا اجر چاہے گا تو ہم اس کو عطا فرما دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ سو یہ دو آیات مبارکہ جو ہیں یہ بھی اسی غزوہ احد کے بیک گراؤنڈ میں ہیں، جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے جس میں، اور ایک افواہ پھیل گئی، شیطان نے بآواز بلند وہاں پہ پکارنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، العیاذ باللہ۔ تو اب جو نئے مسلمان تھے ان کے درمیان میں تھوڑی افراتفری پیدا ہو گئی، کچھ تو ایسے صحابہ کرام تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرے کی شکل میں جمع تھے اور کسی کافر کو وہاں پہنچنے نہیں دے رہے تھے، لاسٹ تھرسڈے میں نے پڑھا تھا، اور بقیہ جو ہیں ان کی جو نئے بعض لوگ تھے، بعض مسلمان تھے، تو ان میں سے بعض ایسے تھے تو جو ابھی زیادہ پختہ ایمان پہ نہیں تھے شاید، تو وہ تھوڑے سے جس کو ہم بولتے ہیں جن کے قدم اکھڑ جانا، اس طرح سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہیں گزر چکے، تو اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا ہے اور جس کے دین کی طرف تمہیں بلایا، جس کی دین کی سربلندی اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تو اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا پھر شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایسا کرو گے کہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کو تو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے،
ایسا تو نہیں ہے کہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکو. اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو جزا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور فرمایا کہ اللہ کے اذن کے بنا کوئی بھی فوت نہیں ہو سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا. اور جو اس دنیا میں اجر چاہے گا، صلہ چاہے گا، تو فرمایا کہ ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت میں چاہے گا اس کو آخرت میں دے دیں گے. تو یہاں پہ جو آیت مبارکہ اور دعا ہے قرآن پاک میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ہمیں ایز اے مسلم یہ دعا سکھائی گئی ہے. اس سے پہلی جو آیت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ہمیں اچھائیاں دے. جیسے نارملی ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے، یا اللہ ہمیں مال و دولت دے دے، جاب دے دے، تو ہم دنیا کی اچھائیاں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بھلائی تو مانگتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ باقی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما، یعنی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. تو جو یہ مانگتے ہیں فرمایا وقنا عذاب النار، اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما اکتسبوا، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے وہی نصیب ہوگا جو کچھ انہوں نے کما رکھا ہے. تو جو بھی دنیا میں بھی اچھا اللہ تعالیٰ سے مانگے اور آخرت میں بھی اچھا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں حالت ایمان میں. اور اگر آپ غیر مسلم بھی ہو، دنیا میں اللہ سے اچھا مانگتا ہے تو دنیا میں اس کو لازمی ملتا ہے. آخرت کا معاملہ چونکہ ایمان کے ساتھ ہے تو ان کو آخرت میں حصہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں ہم سے صلہ چاہے گا، فرمایا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور جو کوئی آخرت میں چاہے گا تو ہم اس کو آخرت میں دے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دیتے ہیں. اب یہاں پہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مہاجر ایک انصاری کے پاس سے گزرا اور وہ اس وقت خون میں لتڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے فلاں شخص، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے؟ تو آپ تبلیغ فرما چکے ہیں، اب تم ان کے دین کی طرف سے قتال کرو. یعنی اس نے ان کو انکرج کیا بیسیکلی، لیکن خبر چونکہ جھوٹی تھی تو بعد میں واضح ہو گئی. تو گویا کہ یہ والے صحابی جو تھے یہ پختہ ایمان والے تھے، انہوں نے بیسیکلی خود بھی کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی انکرج کیا ہے. حضرت ضحاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بظاہر شکست ہو گئی، تو ایک منادی نے ندا دی کہ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ، اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ. تب اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو اگر وہ فوت یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح پہلے میں نے رسول بھیجے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، تاکہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف تبلیغ کر سکے. اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا جب تک اللہ نے چاہا اس دنیا میں رہے، جب چاہا تو واپس بلا لیا. تو فرمایا کہ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مدت پوری ہونے کے بعد وفات پا جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان بعض لوگوں پر اظہار ناراضی فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یہ سوچنے لگے تھے کہ کافروں سے صلح کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
گویا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے اپنے نبی کو تمہارے درمیان رکھے، جب چاہے واپس بلا لے، لیکن کیا جیسے ہی نبی واپس جائیں گے تو کیا واپس پلٹ جاؤ گے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کو ابن قمیہ نے شہید کر دیا۔ اس واقعہ سے یہ گمان کر لیا گیا، جو علم بردار ہوتے تھے، پرچم جن کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو بیسیکلی یہ آرمی جب بھی لڑتی تھی تو یہ پرچم بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا، کسی بھی آرمی کی شکست پرچم کے گرنے سے سمجھی جاتی تھی، تو اس کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ تو جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پرچم ڈاؤن ہوا، تو افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور شیطان نے بھی وہاں پر پکار کے کہا کہ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ اس وقت بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کہا کہ کاش ہم عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی بات مان لیں، یا پھر وہ ہماری بات مان لیں۔ وہ بیسیکلی یہ رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی، تو کہنے لگا کہ کاش، چونکہ وہ چھوڑ گیا تھا پیچھے، یعنی انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ جو ہے اندر رہیں اور مدینہ شریف میں رہ کے، تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے دفاع کرنا چاہا تو کہنے لگے جی آپ نے تو چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو یہ اب جو ضعیف العقیدہ مسلمان تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر معاذ اللہ، چونکہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا تو ان کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، تو اب ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں قتل کر دے، تو کہنے لگے کہ کاش وہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا، جس نے سٹیپ بیک کر لیا تھا، وہ ہماری مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کروا دے۔ تو اس طرح کی سوچیں جو ہے ان میں آنی شروع ہو گئی، آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کاش وہ ہمیں ابو سفیان سے امان دلوا دے۔ اور منافقوں نے یہ کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو قتل کیوں کیے جاتے؟ تو نبی جو ہوتا ہے اس کو تو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو منافقوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، تو کہنے لگے کہ تم اپنے بھائیوں کے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ، جس دین سے آئے تھے اسی طرف واپس چلے جاؤ۔ حضرت انس بن نضر نے کہا کہ اے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو زندہ ہے نا، تو جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر اس دنیا میں کیا کرو گے؟ یہ تھی بیسیکلی جھنجھوڑنے والا بیان ہے، یہ تقریر کہہ سکتے ہیں آپ، کہ انہوں نے کہا کہ جس نبی کے پیچھے چل رہے تھے اگر وہی شہید ہو گئے ہیں تو تم نے اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ اب ان کی خاطر لڑو یہاں تک کہ شہید ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ جس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تھا تم بھی اسی دین کی خاطر قتال کرو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو گئے ہیں تم بھی اسی دین پر فدا ہو جاؤ۔ پھر کہا کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کے قول پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں، یعنی جو آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں ان کے قول پر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ اور آپ نے پھر تلوار سوت لی اور قتال کیا کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ تو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسی غزوہ میں موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، اس دنیا سے آپ کے تشریف لے جانا، تو ان آیتوں میں چونکہ ذکر ہے، اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو یہاں پہ نہیں ہوا تھا اس موقع پہ، یہ تو جنگ احد کا واقعہ ہے 3 ہجری کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس دنیا سے وصال مبارک وہ 11 ہجری کو ہے، لیکن تدفین کا جو کہ اور ذکر ہوا ہے قتل کا، تو اس وجہ سے صاحب تفسیر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند ایک چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، تو جن کا ذکر کرنا میرے خیال میں مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کا ذکر چونکہ ان آیتوں میں ہے، تو مفسرین نے آپ کی نماز جنازہ کا بیان کیا ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ آپ کی تدفین میں تاخیر کیوں کی گئی۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی وصال مبارک کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ایک مسلمان کو مقرر کرنا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نے خواستہ کوئی دوسری قوم جو ہے نان مسلم اگر مسلمانوں پہ اٹیک کر دے تو کوئی ایسا لیڈر ہونا چاہیے مسلمانوں کا جو اپنی قوم کو قائد اور لیڈ کر سکے، ان کی قیادت کر سکے۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ تھی،
اور وہ شخص جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے تمام معاملات کا والی ہو، اسلامی سرحدوں کا محافظ بھی ہو اور نمازوں کا قائم کرنے والا اور حدود اللہ کو جاری کرنے والا بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر بالفرض کوئی دشمن حملہ کر دے تو اس کا جواب دینے والا بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے ایک امیر کا مقرر کیا جانا بہت ضروری تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر حق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں تھی، تو اس وجہ سے باری باری مسلمان جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے تھے اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے۔ چونکہ ولی شرعی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے پہلے خلیفۃ المسلمین اور آپ کے ولی شرعی کو منتخب کیا گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھی، یعنی کہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیا۔ نماز جنازہ جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑھی گئی جیسے ہم مسلمانوں کی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ استغفار کی دعا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی مسلمان کیا آپ کی بخشش کی دعا کرے گا، یہ نارملی ہم مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں وعدہ فرما دیا تھا سورہ فتح میں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے، بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور اکثریت علماء کا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ دونوں ترجمے ہیں موجود۔ اگر آپ کے ساتھ تو چونکہ وعدہ تھا تو ظاہر ہے آپ کے لیے پھر استغفار کی دعا کس نے مانگنی تھی، ہے نا، اور کیوں کر مانگنی تھی، ضرورت نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے اور لکھا ہے اور احادیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مسلمان جو ہے وہ ٹولیوں کے شکل میں جاتے اور وہاں پہ جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے اور پھر وہاں سے آ جاتے۔ تو پہلے سارے جو مرد حضرات تھے وہ اس طرح جاتے رہے اور پھر خواتین جاتی رہی، تو یہ ایک ترتیب تھی۔ تو اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بالائی حصہ میں اپنی زوجہ بنت خارجہ کے پاس تھے۔ مسلمان کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوت نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت نازل ہوئی ہے جو وحی کے وقت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مسلمانوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اللہ کے نزدیک اس سے مکرم ہے کہ وہ آپ پر 2 موتیں طاری کرے، بے شک خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آ کے یعنی کنفرم کیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی ایک دوسری جانب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ان کے ایمان، یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا ایمان کا لیول تھا، ان کی محبت کا یہ انداز ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کیا کیا کہ آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے پھر آیت مبارکہ یہ والی پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر ہیں اور یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ
حضرت ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ آج سے پہلے شاید یہ والی آیت میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا خطبہ دیا اور بات جیسے سمجھ آئی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سامنے تھا تو کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ آج سے پہلے تو یہ آیت میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی تھوڑا کام ڈاؤن کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو اہل مکہ کی طرح قبر بناتے تھے، یعنی اہل مکہ کی طرح قبر کھودتے تھے، اور ایک آدمی حضرت ابو طلحہ کی طرف بھیجا جو اہل مدینہ کی طرح لحد کھودتے تھے، یعنی وہ جو اوپر سے قبر آ کے نیچے کو سائڈ پہ چلی جاتی تو وہ بناتے تھے. اور یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے کسی ایک کو منتخب فرما لے. تو مسلمانوں کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے مل گئے، ان کو بلایا گیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وقت پر نہیں مل سکے، سو انہوں نے پھر لحد بنائی اور منگل کے دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک تیار کیا، غسل دے کر کفن پہنا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک تخت پر آپ کے جسد مبارک کو رکھا گیا. پھر باری باری مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے، حتیٰ کہ جب مرد حضرات فارغ ہو گئے تو پھر عورتیں آئیں اور کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ کی امامت نہیں کی، یعنی کہ جنازے کی امامت وہاں پہ نہیں ہوئی. تو اسی طرح 10-10 کی صورت میں آتے گئے اور جاتے گئے. اور مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس جگہ بنائی جائے. ٹھیک ہے، تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، یعنی جنت البقیع میں جو صحابہ کرام پہلے سے دفن تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ کسی نبی کی روح قبض کی جائے وہی جگہ ان کا مدفن ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چونکہ یہ سن رکھا ہے تو آپ کو وہیں دفن کیا جائے گا. تو پھر جس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے انہوں نے اس بستر کو اٹھایا اور وہیں پر آپ کی قبر کو کھود دیا گیا اور وہیں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک ہوئی. تو ایگزیکٹلی اب وہ جگہ ہے جہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک تھا، وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدفون ہیں اور وہیں پہ آپ پہ 2 خلفائے راشدین اور 2 جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے ساتھ مدفون ہیں. اب جب یہ قبر کھود دی گئی تو پھر بدھ کی رات جب آدھی رات ہو گئی تو آپ کو پھر دفن کر دیا گیا. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 دن جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میت مبارک ہے وہاں پہ رکھی گئی اور وہاں پہ آپ کو آپ پہ یعنی بعض نے کہا کہ جنازہ پڑھتے رہے یعنی 10-10 کی صورت میں، تو بعض نے کہا کہ درود و سلام پڑھتے رہے، اور جو جنازہ پڑھتے رہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ دعا چونکہ وہ ہمارے لیے ہے گناہ گاروں کے لیے، تو اللہ کے نبی کے لیے وہ والی دعا کی ضرورت نہیں تھی تو وہ نہیں پڑھی گئی. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران آپ کی قبر میں اترے. حضرت اوس بن خولی نے حضرت علی سے کہا کہ میں تم کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی قسم دیتا ہوں. حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم بھی اترو. سو حضرت شقران نے اس چادر کو لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اس کو قبر میں رکھا اور کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس چادر کو نہیں پہنے گا. تو وہ چادر بھی وہاں پہ رکھ دی گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر پھر رکھ دیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ایک راوی ہے حسین بن عبید اللہ ہاشمی، جو اس کو متروک قرار دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ والی چند ایک چیزیں جو آ رہی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنازہ پڑھا گیا اور اس طرح سے تدفین ہوئی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ تھوڑا سا مشکوک ہے. تو اس سے اگلی جو روایت ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت اس کو کہہ سکتے ہیں، ایسا مرض جس کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں مرض میں مبتلا تھے، بیمار تھے. تو کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا تھوڑی غنودگی طاری ہو جاتی تھی،
تو پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنی غنودگی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے کہو کہ آذان کہے اور ابو بکر سے کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، تو وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونا شروع کر دیں گے، ان سے یہ نہیں ہو سکے گا. تو آپ اگر کسی اور کو حکم دے دیں. تو اسی درمیان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واپس غنودگی طاری ہو گئی. تو جب آپ کو واپس آپ ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے اذان کے لیے کہو اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عورتوں کی مثل ہو. حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت کا حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھانی شروع کی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے تھوڑی سی راحت محسوس کی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کس کے سہارے چلوں. پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور شخص آئے، آپ ان کے سہارے چلے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ پیچھے ہٹ آئے، اپنی جگہ سے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ نماز جاری رکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باخدا میں نے جس شخص کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے تو میں تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا. اور یہ لوگ جو تھے یہ ان پڑھ تھے، چونکہ یعنی وہاں کے لوگ سادے تھے، تو ان میں سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. لوگ رک گئے، یعنی انہوں نے یہ ایسا کہنا بند کر دیا. تو مین وائل چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے اس روایت میں جو ہم نے پہلے پڑھی، تو وہ جیسے ہی وہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کے پھر معاملے کو سنبھالا اور خطبہ دیا، اور جس میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت وہ جان لے کے وہ زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو آپ کے اس خطبہ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہو گئے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اور آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ انک میت و انہم میتون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، فوت ہونا ہے، اور باقیوں نے بھی چلے جانا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی پڑھی ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ پڑھی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک قوم جائے تکبیر پڑھے، ایک کائنڈ آف جنازے کی ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، دعا کرے اور درود پڑھے. پھر دوسری قوم جائے تکبیر پڑھے، دعا کرے، درود پڑھے اور واپس آ جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، صحابہ کرام کو طریقہ بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. فرمایا کہ جاتے رہے گروپ بائی گروپ جو ہے نا، آپ جاتے رہے اور جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے اور دعا کرے اور پھر واپس آ جائے. تو اس طرح چلتا رہا. تو حتیٰ کہ تمام لوگ اسی طرح داخل ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں بالکل دفن کیا جائے گا. پوچھا کہاں؟ فرمایا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح صرف پاک جگہ پر ہی قبض کی ہے، تو وہ پاک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے. تب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جان لیا کہ آپ نے سچ کہا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے امزاد چچا زادی آپ کو غسل دیں گے، اور مہاجرین باہم مشورہ کرنے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ انصار کو بلاؤ تاکہ اس معاملہ خلافت میں ہم ان سے بھی مشورہ کریں. انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک تم میں سے ہو.
حضرت عمر نے کہا کہ اس شخص کی مثل کون ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کون ہوگا. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان کی بیعت کی اور پھر باقیوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. تو یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس طرح سے سارا معاملہ سر انجام ہوا. اس کے بعد جو ہے ایک روایت صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ بعض علماء جو اس کے قائل ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، صرف آپ پر صلاۃ والسلام عرض کیا گیا، وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہوا تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نماز کون پڑھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی روئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور تمہارے نبی کی طرف سے تم کو اچھی جزا دے. جب تم مجھے غسل دے چکو، مجھ پر خوشبو لگا چکو، مجھے کفن پہنا چکو، تو مجھے میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھر ایک ساتھ کے لیے میرے پاس سے چلے جانا، کیونکہ پہلے مجھ پر میرے دوست اور میرے ہم نشین جبریل و میکائیل وہ آئیں گے اور نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے، پھر تمام فرشتے آئیں گے نماز پڑھیں گے، پھر تم لوگ فوج در فوج داخل ہونا، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور پھر رخصت ہوتے جانا. تو اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود سے تلقین فرمائی تھی کہ اس طرح سے نماز جنازہ ادا کرنا. تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسی طریقہ سے عمل کیا. تو یہ ہے ایک. اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی ہے تو وفات کا ذکر تھا. اس سے بعض روایات یہاں پہ اس معاملے میں بھی ذکر کی ہے، اور جو وہاں پہ آیا نا کہ کتاب مؤجلہ، کہ کوئی بھی شخص تب تک فوت نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلہ. کوئی شخص تب تک فوت نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، اور یہ کتاب مؤجل ہے. تو اس کے بارے میں پھر کتاب مؤجل جو ہے جس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بہت ساری روایات ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی اس کے بارے میں فرمایا. تو یہاں پہ جو روایات ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تمام امور جو ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوائے. اور کس چیز سے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ قلم اور مچھلی ہے. قلم نے پوچھا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی، نون والقلم وما یسطرون، اور فرمایا نون سے مراد مچھلی ہے اور قلم سے مراد قلم ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا کہ لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو موتی سے پیدا فرمایا اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز اس میں 360 بار نظر فرماتا ہے اور اس کو پیدا فرماتا ہے اور رزق دیتا ہے اور مارتا ہے اور جلاتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. اور اس نے اس روایت کے مطابق سب سے پہلے لوح محفوظ کو موتی سے پیدا کیا. اس روایت میں یہ ہے کہ قلم کو پیدا کیا، مچھلی کو پیدا کیا. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا.
تو اسی طرح مختلف روایات ہیں اور ان کی مختلف توجیحات ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں. تو یہاں پہ چونکہ لکھنے کا اور کتاب معجل کا ذکر ہے، تقدیر کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ جو روایات آئی ہیں وہ اسی مناسبت سے آئی ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو غزوہ احد کے تناظر میں اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے ضمن میں تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا وکریمنا وشفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین، آج کی ہماری قرآن پاک کے اس ترجمہ کی تفسیر کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، کہا ہے، میرے مولا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اس میں سے جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، میرے مولا وہ تیری طرف سے تھا، تیری توفیق سے تھا، میرے مولا اس کو قبول و منظور فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی نقص ہوا ہے، میرے مولا وہ ہمارے نفس اور شیطان کی وجہ سے اس سے صرف نظر فرما اور اس سے ہمیں معاف فرما. یا الہ العالمین، یہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں، اوپر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں، سب کا ایک ایک قدم چل کے آنا قبول و منظور فرما. یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرما اور ان سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما. یا الہ العالمین، سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما. یا الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ روزگار نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جو میرے مولا اس سے پہلے جو رشتوں کی مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین، تو سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو میرے مولا بچے اسکولوں میں ٹیسٹ دیتے ہیں، جو امتحانات ہیں میرے مولا اس میں، جو دیگر کسی بھی قسم کے ٹیسٹ دیتے ہیں میرے مولا، سب کی تمام دینی دنیاوی مشکلات کو دور فرما. سب کو ان کے امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور آج کے اس محفل کے کھانے کا انتظام ہماری ایک باجی کی طرف سے کیا گیا ہے میرے مولا، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور جس مقصد کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے ان کو اس میں کامیابی عطا فرما. بالخصوص عرفان علی صاحب کی دعا کے لیے کہا گیا، ان کی طرف سے میرے مولا ان کی بخش و مغفرت فرما. اگر وہ اس دنیا میں ہے، ان کی کوئی مشکلات ہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور ان کی فیملی کے دیگر اعزاء و اقارب جو بھی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور عرفان علی صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا اور ان کی آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا. قبر میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما. بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین، ہماری باجی محترمہ کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہر قسم کے شریروں کے شر سے ان کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، اوپر بہنیں باجیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں میرے مولا، تمام کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما اور سب کی مشکلات کو دور فرما. اور میرے مولا ان بچوں کو نیک اور صالح بنا. یا الہ العالمین، یہ بچے اس مسجد کی رونق ہیں، ان بچوں کو نیک اور صالح بنا. ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور میرے مولا ہمیں ان کی اچھی تربیت کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما. اور ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. اہل فلسطین کو آزادی کی نعمت عطا فرما. یا الہ العالمین، ان پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس سے ان کو نجات عطا فرما. میرے مولا ارض فلسطین کو آزادی نصیب فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما. یا الہ العالمین، اپنے ان بندوں کی مشکلات کو کم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور جنہوں نے وہاں پہ شہادتیں دی ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. اور جو وہاں پہ زخمی ہیں ان کو جلد اور مکمل صحتیابی عطا فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد.